اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس خدا نے رنج و غم کے بعد نیند کی صورت میں تم پر سکون اور اطمینان اتارا، جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جسے صرف اپنی جانوں کی فکر تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق زمانہ جاہلیت والے گمان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آیا اس معاملہ میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دیجئے ہر امر کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائی ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے مقتل کی طرف نکل کر جاتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا اسے آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اور نکھار کے سامنے لائے اس کھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے دو جماعتوں کے مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیرائی، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض بدعملیوں کے نتیجہ میں جو وہ کر بیٹھے تھے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے تھے، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائی بندوں کے بارے میں کہتے ہیں جو سفر میں گئے یا جہاد کے لیے نکلے اور وہاں وفات پا گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ طبعی موت مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ لوگ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ خدا اسے ان کے دلوں میں رنج و حسرت کا باعث بنا دے، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم راہ خدا میں قتل کیے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت بہت ہی بہتر ہے اس مال و دولت سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور تم اپنی موت مرو یا قتل کیے جاؤ، بہرحال اللہ کے ہی حضور میں معشور کیے جاؤ گے۔ اے رسول، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اتنے نرم مزاج ہو، ورنہ اگر تم درست مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کی گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔ انہیں معاف کر دیا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیا کریں، مگر جب کسی کام کے کرنے کا حتمی ارادہ ہو جائے تو پھر خدا پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے یعنی مدد نہ کرے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اہل ایمان کو صرف خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کی یہ شان اور کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کردہ چیز سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر ایک شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا وہ شخص جو ہمیشہ خدا کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے اللہ کے یہاں مختلف درجے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے یعنی ان کی اصلاح کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔